خاور آج ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ہے, یہ جو عوامی ریاکشن ہے یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ جو انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو کیا تھا ڈی نوٹیفائی, اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا, اور اب وہ 43 جو ایم این اے ہیں بیسیکلی وہ ریسٹور ہو گئے ہیں. تو اب اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف اپوزیشن بھی چینج ہوگا. لیکن بڑا جو ایک فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے ان کو شہباز شریف صاحب کو, تو پھر جو راجہ ریاض صاحب کے ساتھ جو منحرفین ہیں پی ٹی آئی کے 19-20, اب ان کا ووٹ تو پھر شہباز شریف کو نہیں جا سکتا, کیونکہ بڑی جو تعداد میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز 43 اب وہ موجود ہیں. تو یہ ایک یکسر سچویشن بدلی ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایئر وائی چینل کے اوپر راجہ ریاض ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ جی ہم تو پہلے ان کو واپس لانا چاہتے ہیں, وہ واپس آنا چاہیں 100 بسم اللہ میں اپنی جو سیٹ ہے ان کو حاضر کر دوں گا. اب اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ محترم جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے موجودہ راجہ ریاض, جو راجہ پرویز اشرف, اب راجے ہیں نا آج کل, راجہ پرویز اشرف, راجہ ریاض, سکندر سلطان راجہ, ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب. اب سوال یہ ہے, آپ کے پاس اب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی راجے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر, جو میرا بنیادی نقطہ ہے, کیا پاکستان کے اندر اس وقت ایک آئینی اور دستوری عمل جو ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے 1973 کے تحت چل رہی ہے؟ وہ بالکل نہیں چل رہی. کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے, آپ کا جو الیکشن 2017 کا ایکٹ ہے وہ واضح ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں. اب لاہور میں ماشاءاللہ محسن نقوی صاحب جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ آئندہ 4-5 سال تک صوبے کے اندر حکومت میں رہیں گے اور چیف منسٹرشپ کو کنٹینیو کریں گے, اس طرح کے وہ وہاں پہ کام ہو رہے ہیں. ہمارے جو گورنر صاحبان ہیں وہ ود ڈیزولوشن, جب انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالنا تھا, بار بار میں اپنے آپ کے پروگرام کے توسط سے, اپنے پروگرام کے توسط سے یہ لوگوں کو باور کراتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 105 ضرور پڑھیں, بار بار پڑھیں. آئین کی وائلیشن یہ نہیں مستمی صاحب یہ ہوتی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے آ کے ٹیک اوور کر لیا تو وہی آئین کا وہ اس نے انحراف کیا اور اسی کو آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگنا ہے. کوئی بھی شخص اور آئین پاکستان کا کوئی ایک آرٹیکل سے بھی انحراف کرتا ہے جان بوجھ کے, تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سزا لگتی ہے, کوئی نہ کوئی قدغن ہے. تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ جناب جو گورنر ہے اس کو ہی شیل اپوائنٹڈ ڈیٹ کہ کب الیکشن ہونے ہیں. محترم بلیغ الرحمان صاحب باہر کے پڑھے ہوئے ہیں, میرے انگریزی بھی ان کی اچھی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے چونکہ وہ آپشن لیا نہیں, وہ جو 48 آورس کی جو قدغن تھی اسی کے تحت اسمبلی ڈیزالو ہوگی, لہٰذا یہ میرے اوپر نہیں لازم, یہ الیکشن کمیشن صاحب جانے. اسی طرح کا جو ہے حاجی غلام محمد صاحب جو کے پی کے گورنر ہیں, انہوں نے بھی یہ اس طرح کا بیان دے دیا. ایک سیکنڈ, جو آپ نے کہا کہ وہ تو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, تو پھر وہ ساری انسٹرکشن باہر سے لے رہے ہوں گے, اور جو غلام صاحب ہیں ان کے پی کے گورنر, ان کے اندر تو مولانا فضل الرحمان کی روح بول رہی ہے, تو پھر تو وہ بالکل صحیح انداز میں آگے جا رہے ہیں وہ سب کچھ. پھر تو بالکل this is what they were supposed to say. Yes, they were supposed to say and do all these things. لیکن عمران خان نے نا in the hindsight, شروع میں شاید میرا اور آپ کا یہی خیال تھا کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیز ان کو عمران خان کو نہیں توڑنی چاہیے تھی, لیکن اب آہستہ آہستہ یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان نے یہ موو کر کے ایک اتنی بریلینٹ ایک پولیٹیکل موو کی ہے کہ اب ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. آئین بہت واضح ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں, الیکشن 90 ڈیز کے اندر کروانے ہیں. کیا اس وقت ملک پاکستان میں, ریاست پاکستان میں کوئی جسٹس منیر والا نہیں؟ پھر یہاں پہ ایک سیکنڈ, آج کیا کہا چیف سیکرٹری پنجاب نے اور آئی جی پنجاب نے, ہم تو نہیں الیکشن کروا سکتے. یہ نگران حکومت کے جو لوگ ہیں وہ یہ آ کے کہہ رہے ہیں, یعنی وہ حکومت بنائی الیکشن کروانے کے لیے گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم الیکشن ہی نہیں کروا سکتے. بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. دیکھیں ایونچولی یہ محسن نقوی صاحب سے کسی نے نہیں پوچھنا, کسی نے جو وہاں پہ اعظم خان صاحب میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے پی کو, ان سے کسی نے پوچھنا. اب پوچھنا ہے تمام تر ذمہ داری, آج جو صدر پاکستان نے خط لکھا ہے آپ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اپنے پروگرام کے اندر, اس کی سلائڈز لائیں. صدر پاکستان کیا کہہ رہے ہیں, وہ تمام آرٹیکلز کا ذکر کر رہے ہیں, 105, 224, 218 اور جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا جو سیکشن 57 ہے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ آپ کے اوپر آپ نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے, آپ نے آئین پاکستان کے اوپر عمل کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے, اور اس حلف کے تحت آپ کو ملک کے اندر صاف اور شفاف
انتخابات کا کرانا آپ کے اوپر لازم ہے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کی جو سزائیں ہیں وہ بھی بڑی متعین ہیں۔ تو کیا ابھی جو راجو کی بات ہو رہی ہے، نتھنگ جو ہم کوئی پرسنل اگینسٹ اینی کاسٹ، لیکن ماشاءاللہ سکندر سلطان راجہ صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ سارے کی ساری جو ہے رسپانسبلٹی اب ان کے سر پہ آئے گی۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اچھا، یہاں پر میں آپ کو روکتا ہوں، مجھے بریک لینی ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے ساتھی، وہ ہمارے دوست ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں۔ قمر دلشاد صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ یہ صدر پاکستان نے لیٹر لکھا کیسے، یہ تو انہوں نے آئین سے انحراف کر دیا۔ یعنی میں حیران ہوں کہ یہ یاد دلانا الیکشن کمیشن کو کہ پاجی آپ کا اصل کام الیکشن کرانا ہے، آپ کو یہ الیکشن کرانے پڑیں گے۔ قمر دلشاد صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہو یہ تو بڑا کیا صدر صاحب نے آئین سے انحراف کر دیا، اور جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں بالکل آئین کے مطابق ہے۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔